الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. ہمارے اعلامیہ نمبر 667 کے مطابق آج الیکٹرانک کی جامع مسجد داریہ کانفرنس ہال میں ایک بہت ہی اہم کتاب پڑھی جا رہا ہے. اس کا عنوان ہے شراب اور اشیاء کا استعمال، یعنی نشہ والی چیزیں اسلام کی نظر. حضرات آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ علت کس طریقے سے آئی ہے اور اس میں ہر کوئی بلا مذہب بلا عمر بلا کسی خاص طبقے یا گروہ کو تقریباً سبھی ہوتا ہے. مزدور پیشہ کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آپ کو ایسے عنوان سے مخاطب کیا جائے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے جو مخالف صاحبان ہیں وہ ہمیں حالات کا پس منظر دیکھ کر عنوان دیتے ہیں اور اس عنوان پہ کتاب کی بڑی سخت ضرورت ہے. چنانچہ آج اس کی انفارمیشن 680 نشست ہے اور اس نشست میں ہمیں آپ کے جانے پر شان مخلوق جناب مفتی عبدالحمید نظر قاسمی صاحب مخاطب کرتے ہیں. مجھے قریب توقع ہے آپ کا تعاون جاری رہے گا اور آج بھی آپ اسی کے تنظیم ساتھ دیتے رہیں اور وہ ساتھ اعلامی ہے اپنے بہنوں میں دیجیے جو کہ ابھی بھی ہے. کل شام کا پروگرام ہے 10 سے تقریب وغیرہ کے یہ کل شام بعد نماز اثر اور پھر اس کے بعد دربار کی نظم 20 کی مجلس سے شعرا یہ بھی بڑا ہی اہم مقام سے اور اخیر حاشمی اپنے جائے پہنچائے خبر محفل اقبال شناسی کی 905ویں نشست اور وہ اسی مقام پر نماز اثر بروز 4 شعبہ بتاریخ 16 اگست 2017 منعقد ہوئی. بات ہوئی ہے کہ اقبال کے کلام میں اس کی بہت اہم ان کا کارنامہ ہے جو انہوں نے 20 مجلس شعرا کے بعد سے ہمارے لیے آپ نے ہمارے لیے کافی بات فراہم کیا ہے. تو میں آج کے ہمارے اس محفل کا آغاز حافظ بخاری محمد برکت اللہ صاحب پیش امام وزیر اعظم کی قرآن کے کلام سے ہوا اور میں گزارش کرتا ہوں حافظ بخاری صاحب سے
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال في موضع آخر ما سكر قليله فكثيره حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی، ان کی فلاح، ان کی بہتری کے لیے جو مختلف قسم کی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کا جہاں عبادات سے تعلق ہے وہیں ان ہدایات کا معاملات سے بھی تعلق ہے، آپسی رہن سہن سے بھی تعلق ہے، اور کھانے اور پینے کی چیزوں اور زندگی گزارنے کے مختلف اہم امور سے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور بہترین احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی مخصوص کام کا نام یا مخصوص عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل تہذیب اور ایک مکمل مذہب کا نام ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مسلمان ہم جس طرح عبادات کے مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے آیات اور اس کے احادیث میں مختلف قسم کی چیزوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں، اپنے خرید و فروخت کے سلسلے میں، اپنے ملنے جلنے کے سلسلے میں اور زندگی کے مختلف امور کی انجام دہی کے سلسلے میں بھی ہمیں اسی قدر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اسی قدر اسلام کی معلومات سے اپنے آپ کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ مختلف قسم کی دنیاوی مصروفیات میں لگ کر کبھی یہ باتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں کہ کھانے اور پینے کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں کن چیزوں کی اجازت دی ہے، کن چیزوں کی ممانعت کی ہے، کھانے اور پینے کے سلسلے میں کس حد تک ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور کن حدود کو پار کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، کون کون سی چیزیں کھانا درست ہیں، کون کون سی چیزیں کھانا درست نہیں ہے، کن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، کن چیزوں کا استعمال میرے لیے درست ہے اور کن چیزوں کا استعمال میرے لیے درست نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اور وہ بنیادی سوالات ہیں جو ایک مومن و مسلمان کی حیثیت سے ہم میں سے ہر فرد کے لیے ان کا خیال رکھنا نہایت لازم اور ضروری ہے۔ ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو غذائیں ہماری پیٹ میں جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، چونکہ ان میں سے بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے،
لیکن جب تمہاری غذائیں پاکیزہ نہیں ہوں گی تو پاکیزہ چیزوں کے استعمال کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دو گے اور ہر چیز کے استعمال کرنے میں تو کوئی قباحت محسوس نہیں کرو گے. اچھی بری ہر طرح کی غذائیں تمہارے پیٹ میں جائیں گی, حلال و حرام ہر طرح کا مال تم استعمال کرنے لگو گے. نقصان یہ ہوگا کہ اس سے تمہارا جسم جو بنے گا وہ حرام چیزوں سے پرورش پائے گا. ظاہر بات ہے کہ جب کسی چیز کے بنانے میں مٹیریل خراب استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس مٹیریل سے تیار کرنا چیز بھی ویسی ہی ہوتی ہے. بنیادی طور پر ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں, جس معیار کا ہم مٹیریل استعمال کرتے ہیں اسی معیار کا رزلٹ ہم حاصل کرتے ہیں. جب اپنے آپ کو بنانے میں اور اپنی شخصیت کو بنانے میں ہمارا مٹیریل اور ہمارے غذائیں بری ہوں گی تو پھر ذوالجلال سے رابطے بھی ہمارے کمزور ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اور اس دوری کا نتیجہ اور نقصان یہ ہوگا کہ پھر جو اعمال ہماری زندگیوں سے سرزد ہوں گے وہ بھی کوئی اچھے اور پاکیزہ نہیں ہوں گے. جو جذبات ہمارے پیدا ہوں گے وہ جذبات بھی کوئی اچھے اور نیک نہیں ہوں گے. جو احساسات ہمارے ہوں گے وہ احساسات بھی کوئی اچھے اور نیک نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک برائی کے راستے کی طرف ہماری زندگی کی گاڑی بڑھتی چلی جائے گی اور ہمیں ان چیزوں کا احساس بھی باقی نہیں. قیامت کے قریب کے حالات کو بیان کرتے ہوئے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان اللہ سے گڑگڑا کے مانگے گا کہ اللہ یہ کر دے وہ کر دے مجھے یہ دے دے وہ دے دے, لیکن اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی سب دعائیں رد کر دی جائیں. مجھے کیا ہوگی, مجھے یہ ہوگی کہ نہ اس کا کھانا حلال, نہ اس کا پینا حلال, نہ اس کا پہننا حلال, نہ اس کی روزی حلال. یہ سب حرام چیزوں میں رہتے ہوئے جب انسان ان سب چیزوں کو استعمال کرے گا تو پھر رب ذوالجلال کا جلال آئے گا اور اس کا غضب بھی بھڑکے گا اور رب ذوالجلال بھی اپنے بندے کو اپنے رحمتوں سے دور کر دے گا. اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز سب سے بنیادی طور پر حیثیت رکھتی ہے وہ حلال چیزوں کی اہمیت کو جاننا اور حلال کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے حرام سے بچتے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فاتقوا الشبہات. کہ لوگوں حلال اللہ نے واضح طور پہ کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے, یہ حلال ہے. والحرام بین, اور حرام بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. ان چیزوں کے قریب بھی بچ جانا اور ان چیزوں کے قریب بھی پہنچنے کی کوشش نہ کرنا. پھر وبینہما مشتبہات, ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مشتبہ ہوتی ہیں. انسان ان چیزوں کے سلسلے میں شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, ان چیزوں کے قریب مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس لیے جب اس چیز کے حرام ہونے کے سلسلے میں انسان کے دل میں کوئی بات آ جائے اور انسان کا دل مطمئن نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی مجھے پتا نہیں ہے, تو اس سلسلے میں دو قسم کے نظریات لوگوں کے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اب تو کھا لیں گے, اب تو استعمال کر لیں گے, بعد میں اگر پتا چلے کہ یہ حرام ہے تو پھر چھوڑ دیں گے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے, جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اب تو کھا لیں گے, اب تو استعمال کر لیں گے, پھر بعد میں تحقیق کریں گے, پتا کریں گے اور معلومات حاصل کریں گے, اور اگر یہ پتا چلے کہ یہ چیز حرام ہے اور ناجائز ہے تو چھوڑ دیں. اور دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے جب تک کہ اس کے بارے میں ہمارے سامنے کوئی بات واضح نہ ہو جائے. اگر یہ حلال ہو تو استعمال کریں گے, اگر حلال نہ ہو تو پھر ہم اس سے دور ہی رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے نظریے کی تائید کیا اور کہا کہ پکا مومن اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے, مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ جب انسان مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا تو خود بخود وہ حرام چیزوں سے بھی بچ جائے گا. اور جو آدمی مشتبہ چیزوں کے سلسلے میں احتیاط نہیں برتے گا اور اپنے آپ کو محتاط نہیں رکھے گا, اس کے بارے میں اس بات کا امکان کبھی رہے گا کہ وہ کبھی نہ کبھی حرام میں داخل ہو جائے. ایک مثال کے ذریعے اس کو بھی سمجھایا گیا کہ ایک چرواہا ہے جس کا کام بکریوں کا چرانا ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری بکریاں اتنے علاقے میں چریں گی اور اس علاقے کو چھوڑ کر اگر تم اس حد کے باہر چلے جاؤ گے اور اپنی بکریوں کو اس حد کے آگے جانے کی اجازت دے دو گے اور تمہاری بکریاں اس حد کے باہر نکل جائیں گی تو تمہیں بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور تمہیں سخت سزائیں دینی پڑیں گی. تو عقلمند چرواہا وہ ہوتا ہے جو اپنے دائرے کے اندر اپنی بکریوں کو رکھے اور اپنے دائرے کے اندر اپنی بکریوں کو
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ شراب اور جوا دونوں چیزیں عالم میں بہت زیادہ رائج تھی اور لوگ شراب کے بھی عادی تھے اور جوا بھی ان کا فیشن تھا اور وہ بہت شوق سے جوا کھیلا کرتے تھے. کئی زندگیاں جوؤں کی چکر میں جس طرح آج برباد ہو رہی ہے اس زمانے میں برباد ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا مزاج بنایا، کہا کہ نبی آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت سی برائیاں ہیں، اس میں بہت سا گناہ ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، اور ومنافع للناس چھوٹے موٹے منفعتیں بھی ہیں، چھوٹا موٹا فائدہ بھی ہے، انسان کو تھوڑی بہت لذت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت طاقت ایک انرجی ٹائپ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، چھوٹے موٹے فوائد بھی ہیں اس کے، لیکن اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. پھر کہا کہ شراب اور جوئے کی برائیاں، اس کا گناہ، اس کی خرابی اس کے فائدوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی. اب جو عقل مند لوگ تھے ان کے لیے ایک اشارہ تھا کہ لوگوں جب ایک چیز میں تمہارے لیے تھوڑے سے فائدے ہوں لیکن ان تھوڑے سے فائدوں کے مقابلے میں بہت سا نقصان تم کو اٹھانا پڑے تو کون سا عقل مند انسان ہوگا جو زیادہ نقصان برداشت کر کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے؟ کوئی عقل مند اس بات پر کبھی تیار نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ تو تھوڑا ملے لیکن اس کا نقصان زیادہ. ہر انسان فائدے اور نقصان کی ذریعے سے سوچتا ہے. دنیا میں بھی کاروبار کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں کتنی قیمت ادا کر رہا ہوں اور اس قیمت کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے. اگر اس کو لگے کہ میں بہت زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں اور بدلے میں مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، تھوڑی سی چیز مل رہی ہے، چھوٹی سی چیز مل رہی ہے، حقیر سی چیز مل رہی، تو کوئی آدمی اس معاملات پر راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ذہنیت سے انسانیت کے دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ لوگوں شراب کے بارے میں تم پوچھتے ہو، جوئے کے بارے میں تم پوچھتے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دیا ہے، اللہ نے تمہیں فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. ذرا سوچو وہ چیزیں جن کو تم فائدہ سمجھتے ہو اور وہ فوائد جو تمہارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جو تم شراب اور جوئے کا استعمال کرتے ہو، ذرا سوچو وہ فائدے کتنے ہیں. تھوڑے سے فائدے ہیں، دو چار چھوٹے موٹے فائدے ہیں، لیکن ایک عقل مند ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، اس کی تباہیاں کتنی، اس کی بربادیاں کتنی ہیں، اس کے استعمال کے بعد تمہاری اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے. تم عقل سے معروف ہو جاتے ہو، تمہاری عقل ٹھکانے میں نہیں رہتی ہے، تم مختلف قسم کی بکواس کرنے لگتے ہو، تم وہ معزز رشتے جن کو عام حالات میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان معزز رشتوں کی توہین بھی تمہارے لیے کوئی بری چیز اور بری بات نہیں رہ جاتی. وہ عجیب قسم کے کام جن کو عام حالات میں کرنا تم خود برا سمجھتے ہو لیکن نشے کی حالت میں تم وہ سب کام کر بیٹھتے ہو. اللہ نے جس عقل کو تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں دیا تھا اور جو عقل تمہاری رہنمائی کے قابل تھی، اس عقل کو شراب کے ذریعے تم ضائع کر کے اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیتے ہو اور اپنے آپ کے ساتھ پاگلپن سوار کر لیتے ہو. کون سی عقل ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا عقل والا انسان تمہیں بنایا لیکن ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی سی بظاہر حاصل ہونے والی طاقت کے لیے تم اپنی عقل کو کھو بیٹھو، تم اپنی سمجھ بوجھ کو کھو بیٹھو، تم اپنی اہمیت کو کھو بیٹھو، تم اپنی انسانیت کو کھو بیٹھو. ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے سوچنے کی ہے کہ اللہ نے اس چیز میں کتنی گندگیاں رکھی ہیں. چھوٹے موٹے اگر فائدے تم کو مل بھی جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے تمہارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب اس آیت کو نازل کیا تو بہت سے لوگ جو عقل سلیم رکھتے تھے اور بہت سے لوگ جو جان بوجھ میں بہت مانے جاتے تھے، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو شراب سے دور کر دیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ شراب کو اگرچہ ابھی خراب نہیں کیا گیا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھا تصور نہیں کرتا ہے. چنانچہ ایک بڑی تعداد نے اپنے آپ کو شراب سے دور کر دیا اور پھر لوگوں کا مزاج بنایا جانے لگا کہ لوگوں شراب کا استعمال کم کر دو، شراب کے استعمال سے اپنے آپ کو دور رکھو. مسلمانوں میں ایک قسم کا شعور پیدا ہونے لگا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے اچھی نہیں. پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب اس وقت تک مت جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ تم سمجھ سکو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور نماز کے اوقات کے قریب شراب پینے سے ممانعت کر دی اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کہ نماز کا وقت قریب ہو جائے تو پھر تمہیں شراب کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. اس
شراب، جوا، بت پرستی اور تیروں کو پھینک کر ایک ایک کے حصے متعین کرنا جو ایک قسم کا جوا ہوا کرتا تھا عالم عرب میں، اس کا بھی بہت زیادہ رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایک مثال کے طور پہ جانور کو ذبح کرتے تھے اور جانور کو ذبح کر کے قرآن اندازی کے طور پہ نام نکالا کرتے تھے، جن کا نام پہلے آتا تھا ان کو زیادہ حصہ ملتا تھا، جن کا نام بعد میں آتا تھا ان کو کم حصہ ملتا تھا۔ تو جوئے کی عجیب عجیب قسم کی جو شکل رائج تھی ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رجسن، کہ ایمان والو یہ سب کی سب چیزیں گندگی ہے، نجاست ہے، خباثت ہے، برائی ہے، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیوں کو، تمہارے درمیان بغض و عداوت کو اس شراب اور جوئے کے ذریعے پیدا کرے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تم دشمنیوں کا شکار بن جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض، عداوت، یہ دونوں مقاصد شراب اور جوئے کے اندر مکمل طور پر پائے جاتے ہیں کہ جو لوگ شراب اور جوئے کے عادی ہوتے ہیں وہ ایک طرف آپسی دشمنی کا بھی شکار ہوتے ہیں، آپسی بغض و عداوت کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف رب ذوالجلال سے ان کا تعلق بھی نہایت کمزور ہوتا ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور نمازوں کا اہتمام اور ان سب چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان سب چیزوں کی گندگیوں سے باخبر کرتے ہوئے انسان کو بتایا گیا کہ کیا تم ان چیزوں سے باخبر رہو گے، کیا ان چیزوں سے چوکنا رہو گے اور کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر مسلمانوں کے لیے شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا، اور وہ لوگ جن کے گھروں میں شرابیں باقی تھی، شراب کی کچھ مقدار انہوں نے اپنے گھر میں رکھی تھی، یا جنہوں نے اب تک شراب کو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے مکمل طور پر شراب سے توبہ کر لی۔ شراب کے کاروبار، شراب کے خرید و فروخت اور شراب سے متعلق اور ان چیزوں سے متعلق چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور اپنے گھروں میں موجود شرابوں کو بہا دیا گیا، مدینے کی گلیوں میں شرابیں بہا دی گئی، اور پھر اس دن سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو شراب اور نشے کے کلچر سے دور کر دیا۔ بزرگان محترم، آج بھی مسلمانوں کا کلچر اپنے آپ کو شراب سے دور رکھنے کی الحمدللہ کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آج بھی شراب اور شراب کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی مزید وضاحتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کی۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف گورنر بنا کے روانہ کیے گئے تو ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ان علاقوں میں شراب کے علاوہ کچھ ایسی نبیذ تیار کی جاتی ہیں جو جو سے اور کھجور سے اور مختلف قسم کی چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، اور اس میں ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، یاد رکھو ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب ہے، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام۔ اس کا ہٹ گئی اپنی جگہ سے، لیکن اگر اسی چیز کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ہم مکمل طور پہ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کا تھوڑا استعمال بھی شراب کے حکم میں ہوگا اور اس چیز کا تھوڑا استعمال بھی جائز نہیں رہے گا۔ چنانچہ اسی اصول کے پیش نظر وہ تمام چیزیں جو چاہے پینے کے قابل کی ہو، چاہے کھانے کے قابل کی ہو، چاہے وہ بہنے والی ہو، چاہے سوکھی ہو، چاہے کھانے میں استعمال ہوتی ہو، چاہے پینے میں استعمال ہوتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس بنیادی اصول کے مطابق پرکھی جائے گی کہ ہر وہ چیز جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہوگا اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا، اور جس چیز کا زیادہ استعمال نشہ پیدا کرتا ہے اس کا تھوڑا استعمال اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا سا اس کی شمولیت بھی حرام رہے گی۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس بنیادی اصول کے مطابق وہ تمام نشہ آور چیزیں، وہ تمام منشیات اور وہ تمام خطرناک چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں اور جس کے ذریعے نشہ پیدا ہوتا ہے، اسلام نے ان چیزوں کو مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا۔ نشے کے اور نشے کے کلچر کو کبھی بھی اسلام نے محبت کی اور پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی بھی اسلام نے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اسلام نشہ اور نشہ آور چیزوں کا ابتدائی سے سخت مخالف ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جو عقل اللہ نے انسانیت کو دی ہے وہ عقل ان بری چیزوں کے ذریعے ضائع نہ ہو اور برباد نہ ہو جائے، اور بہت سی منشیات ایسی ہوتی ہیں
اپنے آپ سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں بدل. کسی ایسی چیز کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا جس کا استعمال تمہارے جان کو نقصان پہنچائے, تمہیں ہلاکت کے قریب کر دے اور تم ہلاکت سے قریب ہو جاؤ. کسی ایسی چیز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا جس میں نشہ شامل ہو. کسی ایسی چیز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا جو انسانوں کو ہلاکت کے قریب کر دے اور انسانوں کی صحت کو برباد کر دے اور اس کی صحت کو نقصان پہنچائے. بزرگان محترم, معاشرے میں رائج مختلف قسم کی ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے, اسلام کا نظریہ کیا ہے, اسلام نے کیا کانسیپٹ انسانیت کو دیا تھا اور آج ہم نے اپنے آپ کو اس کانسیپٹ سے کس قدر دور کر دیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ شراب کے حرمت کی بنا پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب کی برائی اپنی گندگی اپنے دماغوں میں رکھتا ہے اور شراب سے تو اپنے آپ کو بچانے کی اور دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن شراب کے علاوہ دیگر وہ چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں, دیگر وہ چیزیں جو منشیات کے قبیل سے ہیں, دیگر وہ مختلف قسم کی چیزیں جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے, جس سے صحت برباد ہوتی ہے, انسان ہلاکت کے قریب پہنچتا ہے, ان چیزوں کا رجحان نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا ہے. اگر اس کو بہت روکا نہ گیا, ایک طرف تو صحت کے اعتبار سے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور صحت کے اعتبار سے نسلیں بہت آگے نکل جائیں گی, اور دوسری طرف ان گندگیوں اور برائیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے یہ نسلوں کا ایمان بھی داؤ پہ لگے گا اور یہ نسلیں ایمان سے بھی دور ہوتی چلی جائیں گی. ظاہر بات ہے کہ جب یہ سب شیطانی اعمال میں ہم ملوث ہوں گے اور یہ سب شیطانی اعمال جب ہم کرنے لگیں گے اور شیطان کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو پھر ایمان کی محبت اور ایمان سے جذبہ اور ایمان سے عقیدت ہماری دور ہوتی چلی جائے گی اور انسان ایمان سے دور اور کفر کے قریب ہوتا چلا جائے گا. مختلف قسم کی ایسی چیزیں, گٹکا ہے اور منشیات ہے, انجیکشنز ہے, نشاور گولیاں ہیں, مختلف قسم کی ایسی خطرناک چیزیں نوجوانوں کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ نوجوان ایک مرتبہ جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں سے نکلنا نہایت خطرناک اور نہایت دشوار ہو جاتا ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقے کے بڑے لوگ, بزرگ احباب اور خاندان کے سنجیدہ قسم کے لوگ اس سلسلے میں توجہ دیں اور اس سلسلے میں غور کریں کہ ہماری نسلیں جن چیزوں پہ ملوث ہو رہی ہیں اور جن چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں, ہم اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے روکنے والے بنے اور ہم اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے دور کرنے والے بنے. ظاہر بات ہے کہ جب ہم اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے نہیں روکیں گے تو پھر اس کے جو خطرناک نتائج ہوں گے وہ ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے مثبت اور درست ثابت نہیں ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. ہوٹلوں میں جاتے ہوئے, ادھر جاتے ہوئے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں, اس کلچر کو دیکھ کے اس کی گندگی جب ہمارے دل سے نکلتی ہے, پتہ نہیں ان غذاؤں میں کیا کیا چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا کر ان غذاؤں کو تیار کیا جا رہا ہے, تو سب اچھی بری چیزیں جب ہم کھا رہے ہیں تو پھر اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا نقصان ہمارے دل پر ہوگا, کیا نقصان ہمارے مزاج پر ہوگا, ہماری جسمانیت پر ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں اور سنجیدگی سے چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی برائی سے ہم کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کی گندگیوں کو ہمارے دلوں میں بٹھائے رکھیں اور ہماری نسلوں کو ان برائیوں اور تباہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ہمارا خطاب ہوا ہے, آپ کو محسوس فرما رہے ہوں گے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے توسط سے یہ جو میسج, یہ جو بیان ہے, یہ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر بیٹھ کر سماعت فرمائیں ایسے خطابات, بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے حلقے ایسے حضرات جو الکسری کسی طرح سے علت میں مبتلا ہے ان کو سمجھائیں, کوشش کریں کہ وہ کسی طرح ایسی علتوں سے دور رہیں. مجھے چلنا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کتنے لوگ گٹکے کی علت میں مبتلا ہیں. گٹکے کے بارے میں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ جیسا نشاور چیز نہیں, حالانکہ وہ 100% نشاور چیز ہے. دیکھیے شراب کے بارے میں کہتے ہیں, ابھی بزرگ نے فرمایا ہمارے شراب کو بہتی آگ کہا گیا ہے. بہتی آگ اگر تجربہ کرنا ہے تو گاڑی لگا کے دیکھیے اس کو
آج گاڑی کھینچ کر لگا کے دیکھے چلتی جیسے تیل چلتا ہے چھوٹا تو آپ اندازہ لگائیے جو شخص بھی زندہ پر مبتلا ہے وہ جسم میں کیا چیز کو داخل کرتا ہے. اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسلام کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ یہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جس وقت مدینے میں شراب عام ہو چکی تھی تو اس وقت جب احکام آئے کہ نشاور چیز ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتنی شراب تھی کہ لوگ جب اس کو حرام قرار دے کر بہائے تو گلیوں میں نالے بہنے لگے. آپ نے اندازہ لگائی کہ شراب کا کس قدر شرط تھی. پہلے کیوں تھا شرط؟ اس لیے کہ اس کو حرام قرار دیا جاتا اور اس لیے کہ جو بھی استعمال کرتا ہو اس وقت میں جائز. اس کے بارے میں یہ آیت موجود ہے جب پیشاب میں ہو تو نماز سے قریب ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ وہاں پر نماز کو پڑھتے تھے لیکن شراب ہی نہیں تو جب حرام قرار دی گئی باہر کہ اتنے خطیر رسومات میں جس میں کہ عشاء استعمال کی جاتی ہے اچانک ایک آیت کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کو چھوڑ دینا کتنا مشکل ہے. لیکن دلے دے جیا دے مسلمان اللہ کے احکام کے پابند تھے انہوں نے ترقی. اور آج اگر آپ کسی سے کہتے ہیں چھوڑنا مشکل ہے. سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ جب آپ کے سامنے نظیر موجود ہے کہ اتنے خطیر روایت اتنے خطیر رسومات جو افراد میں پیڑھی در پیڑھی چلی آتی تھی. اور ابھی آپ نے سنا کہ کس قسم کی شراب کے رسلے تھے خسمے تھے پیالے تھے کیا کیا تھے مولوی صاحب نے فرمایا ابھی اور وہ اس حالات میں ان کو چھوڑنا بھی سبب مشکل. اور یہی نہیں کہ وہ جو شراب ہوتی تھی بڑی قیمتی شراب کی جو ہے گلیوں میں بہا دی گئی. تو اس لیے آپ ہمارے سفیر بن جائیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کوئی سیدت میں مبتلا نہیں ہے لیکن یہی زندگی ہوتی ہے. زندگی اس وقت ہوتی ہے زندگی جس وقت ہوتی ہے جبکہ آپ مثلاً اپنے ایک دیکھ کے محاورے دو چار حضرات کو پابند کرتے ہیں. اب وہ آپ پر ہے کہ کس طریقے سے وہ ملازم ہے یا غریب ہے یا آٹو والا ہے یا رکشہ چلانے والا ہے یا کوئی ہے اور اس عزت میں مبتلا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیے. آپ کے عمر پر ان کے بھی بچے مشغول رہیں گے کہ آپ بجا بنے اس قلت سے چھوڑ. اور ایسا نہیں ہے. کئی مثالیں موجود ہیں جس میں کہ شراب کے عادی تھے لیکن آج وہ بالکل مبرہ ہے. کسی قسم سے شراب نزدیک کی جاتی ہے عشاء کے نزدیک. آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ عام آدمی تک نہیں پہنچتی بات. گٹکے کے استعمال سے جو شکلیں پیدا ہو رہی ہیں خصوصاً کینسر بنیاد ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے جس کو عادت ہوئی. یہ یقینی ہے کہ کسی بھی اس سے جو ہے منہ کے کینسر گلے کے کینسر یا ہاتھوں کے کینسر سے مرے گا. یہ کینسر کی تاریخ یا گٹکے کی تاریخ ہے. اور حکومت آپ کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے مکالف ہے. لیکن طور طریق آپ کو معلوم ہے کہ قوانین خلاف ورزی کرنے میں بعض ہوتا ہے کہ ان میں ماہر کیوں کی آمدنی بن رہی ہے. ان کا اگر بڑھ جائے تو قیامت بھی بڑھ جائے تو وہ آمدنی کی جاری رکھنے کے لیے چاہے انسانی موت انسانی زندگی انسانی ہمدردی یہ تمام چیزیں مانا ہے مگر میری آمدنی متاثر ہے.
اور اس کے تحت یہ سب کارخانے بھی چل رہے لوگ بھی چل رہے لوگ اپنی زمین سے سودا بھی کر رہے ہیں میں نہیں کہا تھوڑا طاقت رہتی ہے کام کرنے یہ جو زمین سے سودا کیا جاتا ہے وہ بہت بڑا ہے زمین سے سودا اس لیے کہہ رہا کہ جانتے ہیں کہ بری چیز لیکن اس کی کچھ نہ کچھ اچھائی نکال کے زمین کہہ رہا ہے بری چیز پر اس کی کچھ نہ کچھ اچھائی نکال کے جو ہے اس کو استعمال کرنا یہ مجھے خبی توقع ہو رہا ہے کہ آج آپ کے اس عالمانہ خطاب سے آپ سب مستفید ہوئے ہوں گے بلکہ آپ ہمارے سفیر بن جائیے ایک دو پلوں کے پیچھا کریے اور اس کو چھڑا کے دیں بعض لوگ کہتے ہیں کچھ اور طریقے بھی ہیں جیسے مونگپھلی کھا رہے ہیں یا چنے بٹانے کھا رہے ہیں اس کی عادت ڈالتے ڈالتے اس کی تربیت اور آپ کو جہاں موقع ملا بلائیے بٹھائیے سمجھائیے ایک کو پیچھا کریے اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ اگر اس عزت کو چھوڑ دے چاہے وہ شراب ہو یا سیندھی ہو یا کوئی نشاور چیز گٹکا ہو کوئی چیز آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آئندہ زندگی بنا ایسا مانے ایسا معافی کر سکتے اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آپ نہ صرف خود نہیں بنے بلکہ اس کو نیک بنائیں تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ خطبت ختم کرتا ہوں چھوٹا سا بولے آج کل دعوتوں میں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس دن میں دعوت میں جاتا ہوں اس دن مجھے فجر میں اٹھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے اور جس دن دعوت میں جاتا ہوں آسانی سے فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کچھ نشہ کی چیز ملائی جاتی ہے دعوت میں یہ موضوع سے ہٹا ہوا ہے 4 شعبے کے جتنا خطاب یاد رکھیے بہت کی اہم خطاب ہے جیسے کہ میں نے پہلے اعلان کیا ہے یہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی مخاطب کر رہے ہیں اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا